اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانان پاکستان، آپ کی خدمت میں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ 10 بستہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نازک لمحہ جب کہ پوری مغربی قوتیں اور ان کے سر پر بالخصوص امریکہ اور اس کے سر پر بھی اقوام متحدہ کے کچھ ذیلی ادارے اور عالمی استعمار، عالمی طاغوت جو ہے وہ پاکستان کو مذہبی حوالے سے اپنی بنیاد سے مکمل طور پر محروم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس وقت مکمل دباؤ ڈالا بھی جا چکا ہے اور مزید بڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس عالمی دباؤ کے آگے پاکستان اس وقت کتنا اپنے آپ کو بے بس بنا چکا ہوا ہے۔ FATF کی کہانیاں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا، گزشتہ 2-4 ہفتوں کے اندر کیا کچھ ہوا FATF کے نام پر، اور یہ خطرے کی تلوار FATF کی یا اس کے علاوہ بھی بنائی جا سکتی ہیں، یہ تلواریں ہمارے سر پر لٹکائی جا رہی ہیں۔ اور وہ لبرل عناصر جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ کہیں گے ہم اس خطرے کو کیوں مول لیں، مولویوں کی وجہ سے ہم کیوں ایک چیز کو یعنی قانون کا ان کا حصہ بنائیں، نکالو اسے۔ تو یہ خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ 2 قوتیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، ایک قادیانی اور دوسرے غامدی۔ غامدی قوت بھی اس وقت امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک سسٹم متعارف کرا رہی ہے جس میں پاکستان کے مدارس سے نکلنے والے نوجوانوں کو کچھ مالی لالچ وغیرہ دے کر اور مختلف ان کو فیسیلیٹیشن دے کر تو ان کو وہ اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اور ایک عالمی فورم جس ٹائپ کا فورم جو ہے نا وہ پہلے یہ ڈگڈگی آپ کا طاہر القادری بھی بجا چکا ہے، آج کل جاوید غامدی گزشتہ 10-12 سال سے بجا رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ایک مولوی خاندان کا لڑکا ہے عمار خان ناصر۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے لیکن یہ مکمل طور پر اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ غامدی کا عقیدہ بعین ہی وہی ہے جو غلام احمد قادیانی کا ہے، اور قادیانی کے بارے میں ٹی وی پر آ کر وہ 10 بار یہ کہہ چکا ہے کہ جی میں غلام قادیانی کو کافر نہیں کہتا۔ اس کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا موجود ہے کہ دنیا کے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ دھرتی پہ بسنے والے کسی بھی انسان کو کافر کہے، یعنی کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی بدھ مت کو، کسی سکھ کو، کسی پارسی کو، کسی قادیانی کو کافر کہنے کا حق اس نے پوری امت سے چھین لیا۔ اور یہ وہ کارروائی ہے جو غلام قادیانی نے بھی نہیں کی تھی، یہ اس کا بھی باپ ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے اور قادیانی اپنی طرف سے دونوں مل کر پاکستان کی تہذیب اور علمی روایت اور اسلام کی بے بن کو اس طرح اکھاڑنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ نسل کو یاد تک نہ ہو کہ ہم کس دین کے حامل تھے۔ اس لیے اس وقت جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان اپنی قیادت پر، دینی قیادت پر مکمل اعتماد کریں، اور نمبر 2 وحدت کا اس وقت مظاہرہ کریں۔ دیکھو کل سن 1974 میں جب قادیانیوں کو تقریباً 1 صدی کی مسلسل تحریکوں کے بعد کافر قرار دلوایا گیا تھا، آئین کا اسے حصہ بنایا گیا تھا، تو اس وقت کون کام آیا تھا؟ دینی سیاسی قیادت۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا عبدالحق صاحب اور یہ حضرات موجود تھے۔ بریلوی علماء کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کے ساتھ دوسرے علماء موجود تھے۔ تو تمام ہمارے مکاتب فکر کے علماء جو سیاسی قیادت میں موجود تھے ان لوگوں نے آ کر اس مسئلے کو حل کروایا، پوری قوم نے ان پر اعتماد کیا۔ کیا بریلوی مسلک میں شاہ احمد نورانی صاحب سے زیادہ جید علماء اس دور میں موجود نہیں تھے؟ کیا مفتی محمود صاحب کے علاوہ علماء دیوبند میں بڑے بڑے شیخ الحدیث اور انتہائی قابل علماء کرام موجود نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن جو معاملہ جس کے کرنے کا ہے اس کے سپرد کیا گیا، یہ ان کے کرنے کا تھا، ان کے سپرد کیا گیا۔ تمام مشائخ اور علماء نے ان کے پیچھے چل کر یہ کام کیا۔
حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل یہ عرصہ اسلام آباد میں رہے، مفتی صاحب کی معاملت فرمائی، مولانا عبدالحق صاحب ساتھ تھے۔ تو مقصد یہ کہ جس کے کرنے کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ آج بھی ہماری جو دینی سیاسی قیادت ہے اس پر مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اور باطل اس وقت ایک بہت بڑی چال چل چکا ہے کہ ہماری دینی قیادت کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی محبت اور اس کی یعنی جو ہمارے دلوں میں ایک عظمت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مصنوعی قیادتیں ہمارے اندر کھڑی کر رہا ہے۔ ایک بندہ اپنی دکان لے کے کھڑا ہو گیا، دوسرے نے اپنی مطلب یہ دکانداری لگا لی ہے۔ خدا کے لیے اس موقع کو اپنی دکانداریاں چمکانے کا ذریعہ مت بنائیں۔ وحدت کا موقع ہے، اور نہ ہی اسے فرقہ پرستی کی حد تک محدود کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دیوبندی مسئلہ ہے، دیوبندیوں نے ہی اس کو لے کے اٹھنا ہے، اہل حدیثوں کا مسئلہ ہے، صرف بریلویوں کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے مل کر، متحد ہو کر، باہوں میں باہیں دے کر اور یکجان ہو کر اس وقت آپ نے کام کرنا ہے، وگرنہ قادیانی کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہاری ساری کی ساری دکانیں اسی طرح جو ہے نا وہ ناکام ہو جائیں گی، فیل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔